الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک ایک دعا کی تشریح چل رہی ہے، اور گزشتہ جمعے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے فارغ ہوئے جو دعا قرآن کریم میں سورہ نمل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ لیکن آج اپنی اس موضوع سے ہٹ کر ایک وقت اور حالات کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے اپنے اس موضوع سے ہٹ کر آج کی میری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر اگلے جمعے سے کنٹینیو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں، اور اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہیں۔ پہلے تو میں ان تینوں آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور پھر تینوں حدیثوں کا ترجمہ، اور پھر ان احادیث
اور ان آیات سے کیا بات بتلانی مقصود ہے اور آج کس بات کو سمجھانا مقصد ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ پہلی جو آیت پڑھی یہ 19ویں پارے کی ہے، سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، کئی ساری صفات ہیں، بلکہ سورۃ الشعراء بھی نہیں، سورۃ الفرقان کا آخری ہے، رکوع چل رہا ہے۔ تو کئی ساری اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون کہلاتے ہیں، ان رحمان کے بندوں میں کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کن اوصاف حمیدہ سے وہ متصف ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک صفت بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس رحمان کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہ گزار دیتے ہیں، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ سجدہ کی ہے، 21ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بیان فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں رات کے وقت، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اپنے بستروں پر اور وہ اللہ کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں۔ تیسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی وہ 15ویں پارے کی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں آپ اٹھ جائیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ رات کو اٹھنا یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے، نفل زائد کو کہتے ہیں، نَافِلَةً لَكَ یہ زائد چیز ہے۔ پہلے فرضیت تھی، بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن فرضیت منسوخ ہونے کا معنی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اس تہجد کی برکت سے اور قیام اللیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آج کیا بات مجھے کہنی ہے۔ یہ 3 آیتیں مختلف جگہوں سے میں نے پڑھی اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ذرا سا ان 3 حدیثوں کو دیکھیں جو حدیثیں میں نے ابھی خطبے میں پڑھی۔ پہلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ دیکھو ہر چیز کی، ہر جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، مویشیوں کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ دوسری حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردی کے روزے ٹھنڈا مال غنیمت ہیں، سردی کے روزے ٹھنڈا مال غنیمت ہیں۔ اور تیسری حدیث یہ مرسل روایت ہے، حضرت عامر بن مسعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردی کا موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام،
اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت میں نے تینوں آیتیں اور تینوں حدیثوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں اور بات شروع کر رہا ہوں۔ دنیا کی نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں عقل مند کس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند کون ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میں اور آپ دنیاوی اعتبار سے عقل مند اس کو کہتے ہیں جو مال بنانا خوب جانتا ہو، اس کے طریقوں کو جانتا ہو، پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہو، اس کے پاس ایسا ہنر ہو، اس کے پاس ایسی صلاحیت ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ کہاں پر میں مال لگاؤں تو کتنی انویسٹمنٹ پر کتنا فائدہ ہوگا، کتنے کم وقت میں کہاں سے کیا چیز خریدی جائے اور کہاں اس کو بیچا جائے اور کہاں لگایا جائے تو مال میرا ڈبل ہو جائے۔ اس آدمی کو ہماری اصطلاح کے اعتبار سے اور زمینی حقائق کے اعتبار سے اس آدمی کو کہا جاتا ہے یہ آدمی بڑا عقل مند ہے، جو دنیا کمانا خوب جانتا ہو، مال بنانا خوب جانتا ہو، کوئی موقع فائدے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر جگہ کود جاتا ہے، چھلانگ مار لیتا ہے، رسک لے لیتا ہے، بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے، اللہ مالک ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت بنا لے، دنیا کی زندگی سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اوقات زندگی جیسی عظیم نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اور اس دن کے لیے کوئی کام یہاں کر لے کہ جس دن ایک نیکی کرنے کی اور سبحان اللہ پڑھنے کی ایک انسان کو حسرت ہوگی۔ جو یہاں رہنے کے اعتبار سے یہاں کے لیے محنت کرے اور وہاں جتنا رہنا ہے وہاں کے اعتبار سے یہیں پر محنت کر جائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے۔ چاہے دنیا اس کو بیوقوف کہتی ہو، چاہے دنیا اس کو احمق کہتی ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کا ایک ڈھیلا نہ ہو، ایک ذرہ نہ ہو، لیکن وہ اپنے رب کی رضا والی زندگی پر عمل کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی والے کاموں میں وہ پیچھے نہ ہٹتا ہو، آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند کہتے ہیں۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ امام صاحب خود ہی مجتہد بن گئے ہیں، نہیں، ہر بات میری حدیث کے حوالے کے ساتھ ہے، ہوائی فائر نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ فرمایا کہ بیوقوف وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات نفسانیہ پر عمل کرتا ہے اور ہر خواہش نفسانیہ کے پیچھے چل پڑتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اللہ نے اس کو اس سے روکا ہے یا نہیں روکا، اللہ نے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، صحیح ہو، غلط ہو، وہ اس میں ذرہ برابر رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی احمق اور بیوقوف ہے، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنی حقیقت کو پہچانے میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنایا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کر لے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔
اللہ اس کو عقل مند کہہ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن نے بھی، یہ تو حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، قرآن کریم میں بھی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دیکھو جس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا، اس سے بڑا کامیاب کوئی شخص نہیں ہے، چاہے دنیا میں لوگ اس کو ناکام کہتے ہوں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی کامیاب ہے۔ تو حضرت یہ ہے عقل مند اور بیوقوف آدمی کی تعریف۔ تو عقل مند آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہر موقع سے فائدہ اٹھائے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہوگا دنیا میں ہر جگہ یہ رواج ہے اور ہر جگہ یہ دستور ہے اور یہ طریقہ ہر جگہ رائج ہے اور عام ہے کہ مختلف تاجر، مختلف چیزوں کی تجارت کرنے والے، مختلف بزنس مین، وہ مختلف چیزوں کے سیل لگاتے ہیں ڈسکاؤنٹ پر۔ دیکھا ہوگا آپ نے، گرمیاں ہیں تو گرمی کے اعتبار سے مختلف چیزوں کی سیل لگتی ہے، سردیاں ہیں تو سردی کے اعتبار سے مختلف سیل لگتی ہے، 10% رعایت، 40% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم تو ایسے عقل مند ہیں، ہماری مثال نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ ہم گرمی میں سردی کی چیزیں خرید لیتے ہیں ایڈوانس میں، کیوں؟ سستی مل جاتی ہے۔ سردی میں گرمی کی چیزیں لیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، اس وقت لینے کے لیے جائیں گے، ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے۔ اب یہ موسم ہے، اس میں ایسی خرید رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو ہم سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری عقل مندی، یہ سارے کا سارا فائدہ اس وقت تک کے ہے میرے عزیزوں، اس وقت تک کے ہے جب تک کہ یہ سانس ہے، اور جب یہ سانس نکلے گی اور نقارہ بجے گا، سب کی سب چیزیں ختم ہو۔ بس یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ تو عقل مند آدمی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دنیا میں ہر آدمی مختلف چیزوں کی سیل لگاتا ہے، بیچتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بکے، اور لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں، اس سیل سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی مومنین کے لیے ایک سیل لگائی ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی سیل لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی سیل لگائی ہے اور اعلان کر دیا ہے، لوٹو، اٹھاؤ فائدہ۔ لیکن وہ عقل مند جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی نظر دنیا تک جاتی ہے، دنیا سے آگے نہیں جاتی، وہ بیچارہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، اور وہ سیل کیا ہے؟ وہ سردیوں کا یہ موسم ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ یہ سردیوں کا موسم ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ یہ سردی کا موسم جو ہے مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامی اسکیم چلائی ہوئی ہے، مختلف سیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ سیلیں کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لوٹو، اٹھا لو فائدہ، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، اٹھاؤ فائدہ۔ کیسے سیل لگا دیے؟ وہ میں نے حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن۔ اب میری باتوں کو دراصل توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، وقت کم ہے، میں باتوں کو سمیٹتا ہوں۔
الشتاء ربیع المؤمن. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سردی کا موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے. یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام. دیکھو دن چھوٹے ہوتے ہیں آدمی روزہ رکھ لے, راتیں بڑی ہوتی ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, لوٹو. اور اس پیکٹ سے اور اس سیل سے اگر کوئی فائدہ آدمی نہیں اٹھا رہا, وہ احمق ترین آدمی ہے, وہ نکمت ترین آدمی ہے. وہ آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے نفع اور اپنے فائدے کو نہیں سمجھ رہا. عشاء کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ کتنے بجے؟ 7:30 بجے نماز ہو رہی ہے. اور گرمیوں میں کتنے بجے ہو رہی تھی آخری وقت؟ 9:15. اور آج کل فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے جی؟ 6:15 بجے. 6:15 بجے نماز ہو رہی ہے. 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے. فجر کی نماز, عشاء کی نماز 7:30 بجے, فجر کی نماز 6:15 بجے. کتنا وقت ہے؟ اگر آدمی 5:30 بجے کے قریب جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, 27-28 پر, 27-5-28 پر, 5:30 سمجھ لیں. تو اگر ایک آدمی رات کو 10 بجے بھی اگر سو جاتا ہے, رات کو اگر ایک آدمی 10 بجے بھی سو جاتا ہے اور تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کرتا ہے, تو 7 گھنٹے بھرپور نیند لے کر 5 بجے بھی اور 4:45 بجے بھی اگر وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے اور وہ تہجد کا اہتمام کر لے, میں یقین سے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ہم جن مسائل میں, جن بیماریوں میں, جن تکلیفوں میں, جن پریشانیوں میں آج ہم مبتلا ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں اعلان کر رہے ہیں کہ آ کر مجھ سے لے لو, کوئی ہے پریشان, کوئی ہے بیمار آدمی, کوئی ہے حاجت مند, کوئی ہے ضرورت مند, کوئی ہے غموں اور دکھوں کا مارا, آئے. خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. لیکن جب آپ 12 بجے سوئیں گے اور 1 بجے سوئیں گے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ موسم گرما اور موسم سرما کیا ہے اور موسم بہار میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی سیل لگائی ہے, کیا اعلان کر رہے ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ آنکھ وہی کھلے گی 10 بجے اور 11 بجے. نہ فجر کی نماز ہے, نہ تہجد کی نماز ہے, نہ دیگر معمولات ہیں. بس جیسے ایک جانور کی زندگی گزر رہی ہے. تو اگر کوئی آدمی ان راتوں میں بھی, یہ جو موسم شروع ہوا ہے سردی کا, اس موسم میں بھی اگر کوئی آدمی تہجد میں نہ اٹھے, اس موسم میں بھی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا پابند نہ ہو, یقین کریں وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا جیسا بدنصیب اور میرا جیسا بدبخت کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میری باتیں آپ کو شاید ناگوار لگیں گی, لیکن میں بات صاف کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے, مالدار ہو, سرمایہ دار ہو, دکاندار ہو, تاجر ہو, مزدور ہو, کوئی بھی طبقہ ہے زندگی کا, کسی شعبے سے اس کا تعلق ہے, اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر اس موسم میں بھی اور سردی کے زمانے میں بھی اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا یا میں تہجد کی نماز اگر میں نہیں پڑھ رہا, تو میرا جیسا بدنصیب کوئی اور آدمی نہیں ہے. میرا جیسے بدنصیب کوئی آدمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم دیا ہے, موسم بہار. الشتاء ربیع المؤمن, ارے یہ تو ایک مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے. دن چھوٹا ہوتا ہے, آدمی روزہ رکھ لے, راتیں بڑی ہوتی ہیں, آدھا پون گھنٹہ کھڑا ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی. سارے مسئلے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے حل فرما دیں گے. ہم جن مصائب اور حوادثات کا شکار ہیں, جن حالات سے ہم دو چار ہیں, جن آزمائشوں میں اور فطروں میں ہم مبتلا ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سر جھکائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بھی سجود ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, وہیں سے سارے معاملے حل ہوں گے انشاءاللہ. میرا تو یہ عقیدہ ہے, آپ کا پتہ نہیں کیا ہے, آپ کا بھی یہی ہے. مسئلے سارے یہ حل ہوں گے. کوئی واٹر پروف وظیفہ مارکیٹ میں آیا ہے, نہ کوئی ایسی جھاڑ پھونک آئی ہے مارکیٹ میں,
میں بات صاف کر رہا ہوں تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار میں آپ نہ رہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. نہ کوئی ایسا دم درود آیا ہے. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا تیر بہدف نسخہ وہ کیا ہے؟ بول دیں، تہجد کی نماز. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور مجھ سے تو بیچارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اپنے معاملات اور حالات رکھتے رہتے ہیں. میں ان سے یہی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کر لو. یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی فاقوں کا مارا ہوا، ہے کوئی غموں کا مارا ہوا، اپنی حاجت پیش کرو. ہم نے سارے دروازے کھولے ہوئے رحمت کے، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. جو وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دینے کا، اس میں تو ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت اس موسم میں کم سے کم اس کا اہتمام کر لیں. اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جتنے سارے اتنا مجمع ہے، لیکن آواز جو ہے وہ صحیح نہ. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جس کا ارادہ نہیں وہ نہیں بول رہا. کیونکہ مسجد میں جھوٹ بولے جمعے کے دن، یہ تو بہت گناہ ہے. بھائی انشاءاللہ کہہ دیں، انشاءاللہ. تو آج سے یہ نیت کر لیں اور آج سے یہ ارادہ کر لیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزے رکھا کرتے تھے. ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. 3 روزے رکھا کرتے تھے. البتہ تاریخیں الگ ہوتی تھی. کبھی آپ ایام 20 کے روزے رکھتے، کبھی مہینے کے شروع کے 3 دن روزے رکھتے، کبھی مہینے کے آخر میں 3 دن روزے رکھتے، کبھی پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے، کبھی جمعہ ہفتہ اتوار روزہ رکھتے. اور یہ نہیں کہ سردیوں کے موسم میں دن چھوٹا ہے تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں. چاہے وہ سردی کا موسم ہو، وہ گرمی کا موسم ہو، اس میں پیاس کی شدت ہو، اس میں بھوک کی شدت ہو، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ہر مہینے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو چلے گرمی کا موسم تو سمجھ میں بھی آتا ہے، مشکل ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ کام کاج پر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس کا تقاضا ہوتا ہے. چلو اس سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، نہ پیاس کی اتنی طلب ہوتی ہے. اور سب سے بہترین میں آپ کو اگر مشورہ دوں، اگر آپ اجازت دیں، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن میاں بھی روزہ رکھے اور بیوی بھی روزہ رکھے. اس لیے کہ ماں کو نہ بچوں کو ناشتہ دینا ہے، نہ ناشتہ تیار کرنا ہے. عام دنوں میں کوئی 7:30 بجے جا رہا ہے، وہ بیچاری اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے. کسی کو 9 بجے جانا ہے، وہ اس کے لیے اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہے. شوہر 10 بجے جا رہا ہے، اس کی تیاری کر رہی ہے. تو ہفتہ اور اتوار چھٹی کا دن ہے، تو بیوی اپنے وہ روزے قضا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے جو شرعی ایام میں اس کے روزے رہ گئے. جو شرعی جو آزار ہیں، ان آزار میں جو اس کے روزے رہ گئے وہ اس کی قضا کر لے. اور شوہر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھے. کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ شوہر کا بھی روزہ ہے، بیوی کا بھی روزہ ہے، اور سب روزے سے. ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، سو گئے، ظہر میں اٹھے اور ظہر کی نماز ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر نمازیں ایسی تیزی سے آتی ہیں، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء. افطار بھی ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے، اس موسم سے فائدہ بھی اٹھا لیا. آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا کہ نہیں آیا؟ پسند آیا تو لائک کریں. اچھا جی، تو یہ بہترین موقع ہے. لائک اور شیئر چھوڑ دیں. ہاں یہ بہترین موقع ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. پتہ نہیں اگلا موسم میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا، آپ میں سے کوئی رہتا ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو، لیکن پتہ نہیں ہے کسی کا. حالات تبدیل ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. حقیقی عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا. میں نے کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی ہم تو تہجد میں اٹھنے کا بڑا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اس کی تدبیریں ہیں، بہت آسان سی تدبیریں ہیں. آپ کھانا کم کھائیں، رات کو کھانا کم کھائیں، رات کو وقت پر آپ سو جائیں. عادت نہیں ہے، ایک آدھ دن پریشانی ہوگی، بے خوابی کا آدمی شکار ہوگا، کوئی بات نہیں. کھانا کم کھائیں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں.
اور سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو اٹھنا چاہتا ہے، میں بہت بڑا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلتی، رات کو اٹھنا چاہتا ہے، تہجد میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، تہجد میں اللہ سے لینا چاہتا ہے، وہ آدمی دن کو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ رات کو اس کو مصلی پر کھڑا کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھر آپ رات، یہ وجہ اس کی یہ کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، دیکھو رات کو اٹھنے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ صلحاء کا طریقہ ہے۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اگر کسی کو عزت عطا فرمائی ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا ہے، یہی طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ دأب الصالحین یہ پہلے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ پہلے لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ نے جس کو عزت عطا فرمائی، جس کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائی، وہ دنیا کے اعتبار سے، یہ دین کے اعتبار سے اگر کسی بلند مقام پر پہنچا ہے تو اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا ہے۔ اور رات کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رات کو ہر آدمی نہیں اٹھ سکتا، ہر آدمی رات کو اٹھ نہیں سکتا، اٹھے گا وہ جس کو اللہ اٹھانا چاہیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض ایسے بھی بدبخت ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے، بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا رات کو اٹھنا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ ان کا رات کو اٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، آنکھ کھلتی ہے، فرشتے ان کو تھپکی دیتے ہیں، فرشتے ان کو تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی رات بڑی لمبی پڑی ہے، ابھی رات بڑی لمبی پڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو مصلی پر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ ان محروم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دن کو اگر گناہوں سے بچا جائے تو حضرت رات کو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، رات کو بہت آسانی سے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ کتابوں میں میں نے ایک عجیب بات پڑھی اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، آپ بھول گئے ہوں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، تابعین میں سے گزرے ہیں، ان کے ارشادات جو ہے وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے بات سننے کی، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، بڑا مچل مچل کر دعا مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ابھی اس کا تذکرہ میں نے کسی آدمی سے نہیں کیا، کسی آدمی سے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو کیسے ریاکاری سے دعا مانگ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کسی کے بارے میں اگر منفی رائے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ تو ہماری زندگی کا مشغلہ ہے، اس کے بغیر زندگی پھیکی ہے، ٹیسٹ ہی نہیں ہے زندگی کا جب تک کسی پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ آخر میں پتہ چلے گا جب جوتے پڑیں گے، ابھی تو مزہ آ رہا ہے نا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا، صرف دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو کیسے ریاکاری سے دعا مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے تہجد سے میں محروم رہا، میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بہت میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، اور بار بار میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ اس تہجد سے محرومی کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بہت دعائیں کی، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ الہام فرمایا،
فرمایا کہ تم نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے. ایک مومن کے بارے میں تم نے بدگمانی کی. اس بدگمانی کی نحوست یہ ہے کہ تہجد میں کئی دن ہو گئے آنکھ نہیں کھلی, اور حضرت ہم تو اس کا چرچا کرتے نہیں تھکتے, اس کے تذکرے کرتے نہیں تھکتے, مزہ آتا ہے جب تک کہ 10-20 لوگوں کے سامنے ذکر نہ کر دیا جائے, اور پھر ہم سوچیں کہ یہ سارے کام بھی چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ تہجد کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی رہے. ایک خیال استو محال استو جنو, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو اگر تہجد میں اٹھنا ہے تو اس کی سب سے آسان تدبیر یہ ہے کہ دن کو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے آدمی, اور یہ تدابیر اختیار کر لے جو تدابیر میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے تہجد میں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی ذکر کی, آپ نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم. دیکھو یہ تہجد میں اٹھنا تمہارے رب کی نظر میں بہترین نیکی ہے, بہترین نیکی ہے. اور سچ بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. سچ بات یہ ہے کہ جس آدمی کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا چسکا لگ جائے, اس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. جس آدمی کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا چسکا پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر لینے کا چسکا پڑ جائے, اس کے سامنے دنیا کی لذت ہے, دنیا کی لذت ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے, نیک میں بدگمانی نہیں کرتا, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ماشاءاللہ تہجد میں اٹھتے ہوں گے, بہت سارے. وہ اپنی زندگی کا اس آدمی کی زندگی کے ساتھ موازنہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ جو آدمی تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کر رہا ہے اور نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے, اللہ اس کی ساری مشکلوں کو آسان فرما رہے ہیں, اس کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ حالات نہیں آتے, حالات تو پیغمبروں پر بھی آئے, رسولوں پر بھی حالات آئے, لیکن دل کی بے قراری, دل کی بے چینی, دل کی ایک اضطرابی کیفیت وہ نہیں, اطمینان ہے, سکون ہے, اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہے, کوئی الجھن, کوئی پریشانی, ٹینشن نہیں ہے. جو ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے, میں اس پر سر تسلیم خم کر رہا ہوں. تو حضرت میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ مومن کے لیے موسم بہار شروع ہو چکا ہے. مومن کے لیے موسم بہار شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا سیل کس چیز کی لگائی ہوئی ہے؟ انعامی اسکیم کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے. اٹھا لو, دن سے بھی فائدہ, رات سے بھی فائدہ اٹھا لو. دن چھوٹے ہیں روزے رکھ لو, راتیں بڑی ہیں تہجد پڑھ لو. اس پر آ جائیں, تہجد پر آ جائیں. علیکم بقیام اللیل, علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین. لازم پکڑ لو, لازم پکڑ لو. اور میں ایک اور بات جس کو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, یہ جو میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ترجمہ میں کر چکا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں گے. مقام محمود جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سر ہلا دیں, ہاں میں یہ نہیں, میں سر ہلا دیں نہیں. مقام محمود جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے, اس سے اوپر کوئی اور مرتبہ اور مقام نہیں ہے. سب سے ہائی فائی ایک مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے, جو کسی اور کو نہیں ملے گا, کسی نبی کو نہیں ملے گا, کسی پیغمبر کو نہیں ملے گا.
آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور اس مقام محمود پر پہنچ کر آپ امت کی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر سفارش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ وہ حدیث لمبی حدیث ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی، میں اس پوری حدیث پہ نہیں جا رہا، وقت کم ہے۔ تو بعض محدثین نے اور بعض مفسرین نے فرمایا، اب دراصل جو نقطہ ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اس مقام محمود کا تعلق تہجد سے، اس مقام محمود کا تعلق تہجد سے، اور اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس تہجد کی برکت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجھے اور آپ کو تو مقام محمود نہیں مل سکتا، ہمیں اور آپ کو تو مقام محمود نہیں مل سکتا، لیکن تہجد کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، انشاءاللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک کے پہنچائیں گے تو چونکہ وہ عمل ہم بھی کرتے کرتے وہاں تک پہنچیں، جب وہاں تک کرتے کرتے پہنچیں تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہمیں ملے گا، لازم ملے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی پھر کیا ارادہ ہے؟ اب وہ قلم کاغذ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ جو بیچارے تبلیغی حضرات نام لکھتے ہیں، کیا ارادہ ہے پھر آج سے؟ سارے بول دیں اللہ کے لیے بول دیں، اللہ دل کو پلٹنے والے ہیں، ہمت نہ ہارے ہیں، ہمت نہیں ہارے ہیں۔ آپ سے چندے کا سوال نہیں ہے، چندہ نہیں مانگ رہا مدرسے کے لیے، اللہ کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ رات کو جلدی سو جائیں، کم کھانا کھائیں، 10 بجے سو جائیں۔ آپ یقین کریں، آپ ایک ہفتہ کر کر دیکھیں، میرے کہنے سے ایک ہفتہ کر کر دیکھیں، آپ کا وہ دن کیسے گزرے گا آپ خود بتائیں گے۔ میں نے عرض کیا اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین دم درود کوئی نہیں ہے۔ 10 بجے سو جائیں اور رات کو اٹھ جائیں 4:30 بجے، چلے 4:45 بجے اٹھ جائیں، 5 بجے اٹھ جائیں، پھر بھی آدھا گھنٹہ ملے گا۔ 4:30 4:45 بجے اٹھیں، سب سو رہے ہوں، سب سو رہے ہوں، اور ہم لحاف اپنا اتار دیں، نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے دیں، وضو کریں اور جانماز بچھا لیں، لمبی لمبی رکعتیں ہوں، لمبے لمبے رکوع ہوں، لمبا لمبا قیام ہو، لمبے لمبے سجدے ہوں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہیں۔ اور پھر بھی اگر آدمی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ میری گفتگو کا سارا یہی ہے کہ یہ موسم بہار ہے، الشتاء ربیع المؤمن، یہ موسم بہار ہے، مومن کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدردانی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔